اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اور جو بڑے گناہوں سے بچتا رہا، جو ان کے لیے منع کیے گئے ہیں، ان پہ حرام کیے گئے ہیں، وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ تو جس نے اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچایا اور اس سے محفوظ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت والے مقام میں داخل فرمائے گا۔ یعنی گناہ کبیرہ سے جو شخص بچا، گناہ کبیرہ سے جس نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کا وعدہ ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا کہ ہم اسے عزت والے گھر میں یعنی جنت میں ہم اس کو داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایک بڑے گناہ سے بچنے کی بنیاد پر انسانوں کو، اللہ تعالیٰ مومنوں کو عزت کے ساتھ عزت والے گھر جسے جنت الفردوس کہتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں داخل فرمائے گا۔ اب یہ بڑے گناہوں کی قید کیوں لگائی گئی؟ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں اور انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگر بندہ کوئی بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اس سے چھوٹے گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے گناہوں سے بچنے کے صدقے میں اس کے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ چھوٹے گناہ تو معاف ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ایک شخص نے مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز تک اس سے جتنے چھوٹے گناہ ہوں گے، اب وہ بندہ اگر عشاء کی نماز پڑھ لے تو مغرب اور عشاء کے درمیان اس سے جو چھوٹے گناہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز تک اس سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہے، فجر کی نماز کی برکت سے عشاء اور فجر کے درمیان اس سے جو چھوٹے گناہ ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے بندہ جب وضو کرتا ہے تو دو وضو کے درمیان جتنے چھوٹے گناہ ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، چھوٹے گناہوں کو یہ سمجھ کر کے مت کر لینا کہ میں وضو کروں گا تو معاف ہو جائیں گے، میں نماز پڑھوں گا تو معاف ہو جائیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اور بہت خیال رکھنے کی یہ بات ہے، گناہ کوئی بھی ہو گناہ ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اچھی طرح یاد رکھنا کہ انسان کو ٹھوکر کبھی پہاڑوں سے نہیں لگتی، بلکہ انسان کو ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے۔ کیونکہ انسان اگر چھوٹے گناہ کرنے لگ جائے تو چھوٹے گناہ اس کو بڑے گناہوں تک کے پہنچاتے ہیں۔ اور بات اصل یہ ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی نیکی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ بس بات اتنی ہے، جس گناہ پر اللہ انسان کی پکڑ کر لیتا ہے وہی گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور جس نیکی کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے بس وہی نیکی سب سے بڑی نیکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں، بہت نیک تصور کرتے ہیں، بہت پرہیزگار تصور کرتے ہیں۔ گناہ کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو پرہیزگار تصور کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے ایک بار کسی نے پوچھا تھا، اماں جان یہ بتائیں انسان سب سے زیادہ برا کب ہوتا ہے؟ تو ام المومنین نے فرمایا تھا، جب انسان اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اس وقت وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے برا انسان ہوتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ دعا کرتے تھے، اے اللہ
مجھے ایسی جگہ موت عطا کرنا جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہو، اللہ مجھے ایسی جگہ موت عطا کرنا جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہو، اللہ مجھے ایسی جگہ موت عطا کرنا جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اس مناجات کی حکمت مجھے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ موت ملے جہاں آپ کو کوئی نہیں پہچانتا ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا تو شاید زمین مجھے قبول نہیں کرے گی، تو لوگ اگر نہیں پہچانتے ہوں گے تب تو میرا معاملہ جو ہے وہ نب جائے گا، لیکن اگر لوگ مجھے پہچانتے ہوں گے تو کیسی فضیحتی ہوگی کہ اللہ اکبر کہ فلاں کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ حالانکہ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بڑے اولیاء میں تھے، اولیاء کاملین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اسلاف کرام نیک ہو کر بھی اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، اپنے آپ کو کتنا گنہگار تصور کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بڑا نیک تصور کرتے ہیں۔ آئیے ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، چند قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ایک بستی میں بارش بند ہو گئی، ایک بستی میں بارش رک گئی۔ بستی کے سب سے بڑے بزرگ حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی سے کسی نے کہا کہ آپ دعا کر دیں بارش ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی کہنے لگے تمہیں پتہ ہے بارش کیوں رکی ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں؟ تو کہا میرے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، میں بستی سے نکل جاتا ہوں بارش ہونے لگے گی۔ اللہ کو ان کی یہ عاجزی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے بستی کے باہر قدم نکالا اور موسلا دھار بارش ہوئی اور پورا گاؤں جل تھل ہو گیا۔ یعنی کہ وہ نیکی کرنے کے بعد بھی سب سے زیادہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے، اور یہاں حال یہ ہے کہ سارے پاپ اور گناہ کرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔